نحل کی آیت نمبر 57 فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں۔ سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے۔ سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے۔ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے جو اپنا جی چاہتا ہے، اپنے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس کا ان کا دل کرتا ہے، یعنی اپنے لیے بیٹے ٹھہراتے ہیں، بدبخت اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ تو اولاد سے پاک ہے۔ اور پھر دیکھیے ان کا اگلا کام، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی ایک کو بیٹی کی خوشخبری دی جائے، جب ان کو کہا جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے، وہ جو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جائے بالانثیٰ، بیٹی کی، کہ تیرے ہاں بیٹی ہوئی ہے، ظل وجہہ مسودا، تو اس کا دن بھر منہ کالا رہتا ہے، یعنی اس کا چہرہ کالا پھر جاتا ہے۔ وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ بیٹیاں پسند نہیں کرتا، یعنی اپنے ہاں بیٹی کے ہونے کو ناپسند کرنا اور بیٹے کو پسند کر لینا، یہ مشرکین اور کافروں کا طریقہ کار ہے۔ تو مسلمان کو تو خبر ہے اس بات کی کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیاں جس کے ہاں ہوئی، اس نے ان کو تربیت کی، جوان کیا، ان کی شادی کی، فرمایا وہ قیامت والے دن مجھ محمد کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ حضور نے اپنی یہ دونوں انگلیاں اٹھائیں اور یوں اشارہ کر کے صحابہ کو فرمایا جس طرح یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، وہ شخص میرے ساتھ ہوگا جو اپنی بیٹیوں کو جوان کر کے ان کی شادی کرے گا۔ تو بیٹی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، بیٹے نہ رہے بیٹیاں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بیٹوں کی وجہ سے اولاد چلتی ہے۔ میرے آقا کی ساری اولاد بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا سے چلی ہے۔ تو اس بدبخت کا حال یہ ہو جاتا ہے ظل وجہہ مسودا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ اللہ کرے آپ کے بھی نکاح ہوں، اللہ آپ کو بیٹا دے یا بیٹیاں دے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب۔ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتا پھرتا ہے، بیٹی ہوتی ہے نا، چھپتا پھرتا ہے کہ لوگ کہیں گے اس کی ہاں بیٹی ہوئی ہے، اس لیے بدبخت وہ کیا کرتے تھے، زندہ درگور کر دیتے۔ یتوارا من القوم، قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، من سوء، اس برائی سے۔ کون سی برائی؟ ما بشر بہ، جس کی اسے خوشخبری دی گئی کہ بیٹی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو فرمایا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا؟ اب اس کی حالت یہ 2 حالتوں میں ہے، یا تو اسے زندہ رکھے گا بیٹی کو، ذلت اور ذلیل کرتا رہے گا، حالانکہ بدبخت کو خبر نہیں کہ وہ بھی ایک عورت کے ہی بطن سے آیا ہے، حالانکہ اسے خبر نہیں کہ اس کی تسکین کا سبب بھی ایک عورت ہے، حالانکہ اس کو اس بات کی خبر نہیں بدبخت کو
کہ جو بیٹے جن کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے وہ بھی کسی عورت کے بدن سے آئے ہیں، لیکن اپنے لیے بیٹی پسند نہیں کرتا۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا وہ پھر ذلت کے ساتھ اسے رکھے گا؟ ام يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ یہ دو کام کرے گا، یا ذلیل کرتا رہے گا ساری زندگی بیٹی کو، اپنی بیٹی کو۔ یہ ہے کافر کا اس وقت کا طریقہ۔ اور مسلمان تو اپنے گھر میں آتا ہے، بیٹی کو دیکھتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ مسلمان مردوں کی یہ شان ہے، اتنا بیٹوں سے پیار نہیں کرتے جتنا اپنی بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ ام یدسہ فی التراب، یا اسے مٹی میں دھکیل دے گا۔ الا ساء ما یحکمون، ارے بری بات ہے، بہت ہی برا کام کرتے ہیں، بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں، یعنی یا ذلیل کرتے رہتے ہیں یا مٹی میں دبوچ دیتے ہیں، برا کرتے ہیں۔ للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کا برا حال ہے۔ یہ ان لوگوں کی حالت ہے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، بیٹیوں کو ذلیل کرتے تھے یا زندہ درگور کرتے تھے۔ ان کے علاوہ برا حال ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کی شان سب سے بلند و بالا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہ دیکھیں سادے رکوع میں یہ بچی اور بیٹی کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، بیٹے نعمت ہوا کرتے ہیں۔ بیٹیاں بھی نعمت ہوا کرتی ہیں، بیٹے بھی رحمت ہوا کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی کہ اولاد نہ ہونے کا غم کیا ہے۔